السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک ذہین شوہر کی کارستانی کی خوبصورت داستان ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ بل کھاتی ہوئی اونچی نیچی سڑک کے اطراف میں موجود سرسبز درخت پیچھے کی جانب جبکہ رکشہ آگے کی طرف بھاگا جا رہا تھا۔ رکشے کی مخصوص پٹر پٹر کی تیز آواز کانوں پر خراشے ڈال رہی تھی۔ میں پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی زندگی میں اچانک در آنے والی کچھ پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے سوچوں کے بحر میں غوطہ زن تھی۔ کافی سوچ و بچار کے بعد بھی ان پریشانیوں کے حل کا کوئی سرا ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ کسی حتمی فیصلے تک نہ پہنچنے کا شاید ایک سبب یہ بھی تھا کہ اس وقت میری طبیعت میں غصے کا عنصر غالب تھا۔ میں ہر معاملے میں ڈو اینڈ ڈائی سے کم کسی بات پر راضی نہیں ہوتی تھی، یا یوں سمجھ لیں کہ مصلحت کے نام پر منافقت کرنا میری فطرت میں شامل ہی نہیں تھا۔ ابھی میرا پریشان ذہن بہت سے خیالوں کے جال میں الجھا تھا کہ ایک نیا مسئلہ سامنے آ گیا۔ اس پھٹیچر سے رکشے کا گندا سا پٹھان ڈرائیور ٹوٹے ہوئے بیک مرر میں سے بار بار ہوس زدہ نظروں سے میرا تنقیدی جائزہ لے کر میری سوچ کو یکسو ہونے سے پہلے ہی سبوتاز کر رہا تھا۔ ٹوٹے ہوئے بیک مرر میں میرے کئی چہرے نظر آ رہے تھے۔ اس کی مسلسل ڈھٹائی سے میرے پارے کا لیول بڑھتا جا رہا تھا۔ 40 کے پیٹے کا یہ موٹا سا پٹھان اپنے 87 ماڈل رکشے کی طرح میل کچیل سے اٹا پڑا تھا۔ آخری بار نہ جانے کب نہایا ہوگا۔ اس کے پسینے کی گندی بدبو کے ساتھ مجھے اس کی گندی نظروں کو بھی جھیلنا پڑ رہا تھا۔ خان، تم نے بے شرمی کی گولی کھا رکھی ہے یا لڑکی زندگی میں پہلی بار دیکھی ہے جو یوں ندیدوں کی طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میری طرف دیکھے جا رہے ہو؟ سامنے دیکھ کر رکشہ چلاؤ، یہ نہ ہو کہ اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی بے موت مروا دو۔ لہجہ سخت کر کے میں نے خان کو جھاڑ پلائی۔ او وہ مڑا، اب یہ بے شرمی کا گولی بھی نکل آیا ہے۔ پہلی ہی بازار میں بہت الٹا سیدھا گولی بکتا ہے۔ ویسے تو ہم نے زندگی میں بہت لڑکیاں دیکھی ہیں، مگر تم تھوڑا پریشان لگتا ہے۔ کہیں گھر سے بھاگ کر تو نہیں آ رہا؟ یا پھر گھر سے بھاگنے کے بعد تمہارا دوست تمہیں بے یار و مددگار تو نہیں چھوڑ گیا؟ اگر کوئی ایسی بات ہے تو تمہاری مدد کرے گا، تمہیں سہارا دے گا۔ اگر تمہارا کوئی شادی وادی کا پروگرام ہے تو بتاؤ، یہ زمرد خان قربانی دینے کے لیے حاضر ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتی، رکشے کا ایک ٹائر سڑک پر موجود کسی گہرے کھڈے میں جا لگا۔ رکشے کے بری طرح ڈولنے سے میرا سر دروازے کے اوپر موجود آہنی راڈ سے جا ٹکرایا۔ ظاہر ہے جب ڈرائیور کا دھیان سامنے کی بجائے پیچھے کی طرف ہو تو ایسا حادثہ ہونا کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ وہ تو شکر ہے رکشہ سامنے سے آتی کسی گاڑی سے نہیں ٹکرایا۔ میرے جب حواس بحال ہوئے تو میں نے سوچا کہ اگر میں اسے جنس مخالف کی عزت کرنے کا سبق دیے بغیر چھوڑ دیتی ہوں تو یقیناً یہ شخص بہت سی خواتین کو پریشان کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ خان، تمہاری بات میرے دل کو اچھی لگی ہے۔ میں نے بھی تمہارے جیسا سورما آج تک نہیں دیکھا۔ مجھے تم سے شادی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر نکاح کے لیے ہمیں 2 گواہوں کی ضرورت تو ہوگی۔ اگلے چوک میں پولیس کا ناکہ ہوتا ہے۔ تم ایسے کرو کہ رکشہ وہاں روک لینا، میں ان سپاہیوں سے بات کروں گی، شاید وہ گواہ بننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ پولیس کا نام سن کر تو اس کا رنگ فک ہو گیا۔ مڑا، ہم تو تمہاری مدد کرنے کے واسطے ایسا کہہ رہا تھا، پر باجی تم تو ناراض ہو گیا۔ اس نے ونڈ سکرین میں سے کچھ فاصلے پر نظر آنے والے چوک کو جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ وہ شاید دیکھ رہا تھا کہ کہیں واقعی وہاں پولیس کا ناکہ تو نہیں لگا ہوا۔ میری خود اعتمادی نے اسے شوہر بننے کی خواہش سے بھائی کے مقام تک لانے میں چند سیکنڈ بھی نہیں لگائے تھے۔ میری نظریں سب سگنل پر جمی ہوئی تھیں۔ ابھی ہم چوک سے پیچھے ہی تھے۔ جب سگنل کی سبز بتی پہلے پیلی اور پھر سرخ ہو گئی، اس کے ساتھ ہی ٹریفک رک گئی۔ جس طرح میں چاہ رہی تھی کہ سگنل ریڈ ہو اور اس خبیث کو رکشہ روکنا پڑے۔ رکشہ رکتے ہی میں نے ایک پاؤں سے چپل اتاری
اور باہر نکلتے ہی اس شیطان کو گریبان سے پکڑ کر باہر گھسیٹ لیا اور بغیر کسی توقف کے اس کے سر پر جوتوں کی بارش کر دی۔ میرے ارد گرد چونکہ ٹریفک رکی ہوئی تھی اس لیے ایک بڑا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ لوگوں نے مجھ سے پوچھنے کی زحمت کیے بغیر کہ میں اسے کیوں مار رہی ہوں، سارا ہجوم ہی زمرد خان پر پل پڑا۔ سب لوگوں نے اس کی اتنی دھلائی کی کہ اس کے کپڑے تو چیتھڑوں کی صورت اختیار کر چکے تھے۔ اسی اثنا میں پولیس وہاں پہنچ گئی۔ سپاہیوں نے پٹتے ہوئے خان کو لوگوں کے چنگل سے بمشکل چھڑوایا۔ انسپیکٹر نے مجھ سے پوچھا، اے لڑکی، کیا اس نے تم سے کوئی بدتمیزی کی ہے؟ انسپیکٹر نے مجھے سر سے پاؤں تک نظروں کے ساتھ ہی سکین کرنے کے بعد پوچھا تھا۔ ایک ان پڑھ رکشہ ڈرائیور تو رہا ایک طرف، یہاں تو سیکیورٹی ایجنسی کے ایک پڑھے لکھے آفیسر کے دیکھنے اور بات کرنے کا انداز بازار حسن کے کسی کوٹھے کے لیے کام کرنے والے بھڑوے جیسا تھا۔ دل تو چاہا کہ اس کے پہلو میں لٹکتے ہوئے ہولسٹر سے پسٹل کھینچ لوں اور ڈھول جیسے پیٹ پر رکھ کر میگزین خالی کر دوں۔ میں نے انسپیکٹر کو بتایا کہ یہ مجھے پروپوز کر رہا تھا۔ خیر، اسے کافی نصیحت مل چکی ہے، اس لیے اب تھانے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اسے معاف کرتی ہوں۔ میں نے 2 ٹوک انداز میں بات مکمل کی اور چوک کراس کرتی ہوئی دوسری طرف آ گئی۔ مجھے خدشہ تھا کہ انسپیکٹر کوئی قانونی شک نکال کر مجھے تھانے نہ لے جائے اور پھر اتنی آسانی سے میری جان نہیں چھوڑے گا، مگر خیریت گزری، اس نے مجھے روکا نہیں۔ دوسرا رکشہ لے کر میں اپنے میکے پہنچ گئی۔ شادی کے بعد 2 سالوں میں یہ پہلا موقع تھا کہ میں اس طرح شاہد کے بغیر اکیلی آئی تھی۔ میں گھر میں داخل ہوئی۔ وسیع صحن کے درمیان میں بنے ہوئے لان میں بھائی اسلم کے 8 درجن بچوں نے ادھم مچا رکھا تھا، جبکہ بھابھی سلیمہ پانی والے پائپ سے ان پر مصنوعی بارش برسا رہی تھی اور بچے اس بے موسمی بارش کو پوری طرح انجوائے کر رہے تھے۔ امی ابو برآمدے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی بھابھی کے چہرے پر عجیب سی تیوری پڑ گئی۔ ان کے ہونٹ ہلے اور وہ کچھ بڑبڑائیں۔ اللہ نے مجھے قدرتی طور پر یہ صلاحیت دی تھی کہ کچھ فاصلے پر موجود اگر کوئی شخص کچھ کہے اور اس کی آواز مجھ تک نہ بھی پہنچے تو میں صرف بولنے والے کے ہونٹوں کی حرکات و سکنات دیکھ کر ہی بتا سکتی تھی کہ اس نے کیا کہا ہے۔ لو، آ گئی مہارانی، اسی کی کمی تھی۔ بھابھی نے 100% یہی کہا تھا۔ جبکہ مجھ پر نظر پڑتے ہی امی ابو کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ دیکھو بچوں، کون آیا ہے؟ آج تو اس گھر کی رونق ہی بڑھ گئی ہے۔ بھابھی سلیمہ نے پائپ ایک طرف پھینکتے ہوئے بچوں سے مخاطب ہو کر کہا اور آگے بڑھ کر میرے گلے سے لگ گئی۔ انسان بھی نا، دل میں چاہے منافقت کا غبار بھرا ہو مگر چہرے پر گرم جوش مسکراہٹ سجائے بغل گیر ہو رہا ہوتا ہے۔ تم اکیلی آئی ہو؟ شاہد بیٹا ساتھ کیوں نہیں آیا؟ اماں کی آواز سن کر میں پلٹی۔ امی ابو برآمدے سے نکل کر لان میں آ گئے تھے۔ میں نے انہیں بتانا چاہا کہ میرا شاہد سے جھگڑا ہو گیا ہے اور میں وہ گھر چھوڑ آئی ہوں، مگر میری آواز حلق میں ہی پھنس کر رہ گئی۔ شاید ماں باپ کے لیے سب سے بری خبر یہی ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی اجڑ کر گھر آ گئی ہے۔ میں روحانسی ہو کر اماں کے گلے لگ گئی۔ میرے رونے سے سب پریشان ہو گئے۔ امی ابو بار بار دلاسے دے رہے تھے۔ امی مجھے برآمدے میں لے آئیں۔ پانی پینے کے بعد میرے حواس کچھ بحال ہوئے تو ہچکیوں کے درمیان میں نے انہیں بتایا کہ شاہد سے جھگڑ کر وہ گھر چھوڑ کر میں آ گئی ہوں اور اب کبھی واپس نہیں جاؤں گی۔ آزیہ، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ جو منہ میں آ رہا ہے بولے چلی جا رہی ہو۔ امی نے مجھے ڈانٹا۔ بچی ابھی پریشان ہے، اسے تھوڑا آرام کرنے دو، بعد میں بات کرتے ہیں۔ ابو نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کوئی پریشانی نہیں ہے اس کو، بلکہ اسی نے شاہد کو بلا وجہ پریشان کیا ہوگا۔ مجھے ابھی بتاؤ، تم اکیلی کیوں آئی ہو اور شاہد سے کس بات پر تمہارا جھگڑا ہوا ہے؟ امی نے غصے سے آنکھیں نکالتے ہوئے پوچھا تو میں نے مدد طلب نظروں سے ابو کی طرف دیکھا۔ بیگم تم چپ رہو، میں خود پوچھتا ہوں بچی سے۔ ارے بیٹا مجھے بتاؤ، تمہارا شاہد سے کس بات پر جھگڑا ہوا ہے؟ ابو نے امی کو چپ رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے سوال دہرایا۔ ابو، اب میں سسرالی گھر میں نہیں رہ سکتی، مجھے اپنا علیحدہ گھر چاہیے۔ اسی بات پر میرا جھگڑا ہوا ہے۔ جب تک شاہد علیحدہ گھر نہیں لیتے تب تک میں کسی صورت واپس نہیں جاؤں گی۔ میں نے 2 ٹوک اپنا فیصلہ سنا دیا۔ بیٹا،
کچھ باتیں اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہیں. تمہاری ساس اور سسر بہت بوڑھے ہو چکے ہیں. انہیں اس وقت شاہد کی اور تمہاری اشد ضرورت ہے. ابو نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی. آپ بھی شاہد جیسی باتیں کر رہے ہیں ابو. مجھے انکل آنٹی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر میری 4 عدد نندے ہیں نا، انہیں تو اپنے گھر میں قرار نہیں آتا. ہر وقت ایک آدھی کا نزول ہوا رہتا ہے اور پھر واپس جانے کا نام نہیں لیتی. میرے ہر کام میں کیڑے نکالنا تو جیسے ان پر فرض ہے. میں نے پرزور دلیل دی. بیٹا بالفرض اگر تمہیں علیحدہ گھر مل جائے تو کیا تب تمہاری نندے وہاں نہیں آئیں گی؟ وہ ان کے بھائی کا گھر ہوگا، انہیں آنے سے کون روک سکتا ہے؟ یہ تو ان کا حق ہے نا بیٹا. ابو کے بولنے سے پہلے امی نے جواب دے دیا. تمہاری ماں ٹھیک کہہ رہی ہے، تم اپنے دل کو تھوڑا بڑا کرو بیٹا. اچھا یہ بتاؤ شاہد کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ ابو نے امی کی تائید کرتے ہوئے پوچھا. شاہد تو بہت کیئرنگ ہے، ہر طرح سے میرا خیال رکھتے ہیں. میرے دکھ تکلیف میں تو ان کی جان پر بن جاتی ہے. میری ہر بات بغیر کسی ہیل حجت کے مان لیتے ہیں، مگر اس علیحدہ گھر والے مسئلے میں وہ میری کوئی بات سننے کے روادار ہی نہیں ہوتے. میں نے جو سچ تھا وہ آپ کو بتا دیا ہے. دیکھو بیٹی، جب تمہارا شوہر اتنا اچھا ہے تو پھر تمہیں بھی تو تھوڑا بہت کمپرومائز کرنا چاہیے نا. ابو نے ایک بار پھر مجھے نصیحت کی تو میں چڑ گئی. میں تو یہاں اس لیے آئی تھی ابو کہ آپ لوگ میرے ساتھ مل کر شاہد کو سمجھائیں گے، مگر آپ تو اسی کی طرفداری کر رہے ہیں. بہرحال یہ میرا آخری فیصلہ ہے. وہ مجھے الگ گھر لے کر دیں گے تب ہی واپس جاؤں گی، ورنہ نہیں. میں نے سرد لہجے میں اپنی بات ختم کی اور پیر پٹکتی ہوئی اندر چلی آئی. اگلے کئی ہفتے ایسے ہی گزر گئے. گھر کا ماحول سوگواریت لیے ہوئے تھا. اس دوران شاہد کئی بار آئے. اس نے امی ابو کے ساتھ مل کر مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر میری ایک ہی رٹ پر وہ مایوس ہو گئے. اب تو میں ان کی کال بھی ریسیو نہیں کرتی تھی. ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے تھے. گو کہ ہماری ارینج میرج تھی، مگر ہم ایک دوسرے کو عشق کی حد تک چاہنے لگے تھے. اگر الگ گھر کی ضد والا کیڑا میرے دماغ میں نہ گھستا نا تو میں ایک مثالی زندگی گزار رہی تھی. رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، مگر نیند آنکھوں سے روٹھی ہوئی تھی. میرا شاہد سے ایک دن بھی دور رہنا ناممکن تھا، مگر اپنی ضد کی وجہ سے ہجر کا دورانیہ کئی ہفتوں تک جا پہنچا تھا. شاہد اتنے اچھے اور نرم دل کے تھے کہ مجھے ابھی بھی 100% یقین تھا کہ انہیں میری بات مانتے ہی بنے گی. ایسی سوچوں کے نخلستان میں نہ جانے کہاں کہاں بھٹک رہی تھی کہ دفعتاً سیل فون کی میسج ٹون مجھے حقیقت کی دنیا میں کھینچ لائی. میں نے بے دلی سے سیل فون اٹھا کر دیکھا تو چونک گئی. شاہد کے ساتھ جھگڑا کرنے سے چند دن پہلے میں نے ان کے سیل فون کا میسج ٹریکنگ سسٹم آن کر کے اپنا نمبر ایڈجسٹ کر دیا تھا. یہ سب میں نے تو مذاق میں کیا تھا. اس سے شاہد کے سیل فون پر آنے والے میسیجز میرے فون پر بھی موصول ہوتے تھے. جب میں نے میسج کھولا تو اس میں لکھا تھا، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میسج میں کسی نے شاہد کی طبیعت کا پوچھا تو میں تڑپ کر اٹھ بیٹھی. یا اللہ خیر کیا ہوا شاہد کو؟ انہوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ ان کی طبیعت خراب ہے؟ کئی سوال یکے بعد دیگرے میرے ذہن میں ابھرے. میری نظریں سیل فون کی اسکرین پر جمی ہوئی تھیں. اسی لمحے ایک بار پھر میسج ٹون ہوئی اور شاہد کا رپلائی نظر آنے لگا. اب ٹھیک ہوں مس آصفہ، آپ کیسی ہیں؟ آپ ابھی تک سوئی نہیں؟ رات کافی گزر چکی ہے. شاہد کے جوابی میسج نے میرے دماغ کی چولیں ہلا دیں. یہ آدھی رات کو کون ہرافہ تھی جسے شاہد جیسے شادی شدہ آدمی کا حال پوچھنے کا درد اٹھا تھا؟ غصے سے میرا دماغ گھومنے لگا. آج اب دفتر نہیں آئے تھے. میں نے باس سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے مجھے فکر ہو رہی تھی. دوسری طرف سے اپنائیت کے ساتھ پوچھا گیا. بس ہلکا سا بخار تھا، اب میں ٹھیک ہوں. بہت شکریہ مس آصفہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت میرے لیے نکالا. شاہد نے فوری جوابی میسج بھیجا. اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں، میرے پاس تو آپ کے لیے وقت ہی وقت ہے. اگر آپ کو میرا وقت چاہیے تو بتائیے گا، اور ہاں صبح ضرور آفس آئیے گا. میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے کھیر بنائی ہے. اب آپ سو جائیں. میسج کے آخر میں گڈ نائٹ کے ساتھ 2 دل بھی بنے ہوئے تھے. شاہد کی طرف سے بھی گڈ نائٹ کا میسج بھیجا گیا.
आसिफा की तरफ से भेजे गए आखिरी मैसेज पढ़कर मेरे तो तन बदन में आग लग गई। शाहिद, जिसे मैं दिलो जान से चाहती थी, सिर्फ चंद दिन की दूरी से बदल जाएंगे। वो खुद मुझसे इश्क की हद तक मोहब्बत करने का दावा रखते हैं। क्या वो सब ढोंग था? नफरत की चिंगारियों के दरमियान एक सवाल भी मेरे जहन में उभरा, कहीं शाहिद को इस मुकाम तक लाने में मेरा अपना हाथ तो नहीं है? ये सवाल जहन में आते ही मैं लाजवाब सी हो गई। लाशऊरी तौर पर मैंने शाहिद का नंबर मिला लिया, मगर ये क्या, दूसरी तरफ से कॉल रिसीव नहीं की गई। ऐसे कैसे हो सकता है? पिछले कई दिनों से तो वो मुसलसल मुझे फ़ोन कर रहे थे, मगर मैं कॉल अटेंड नहीं करती थी। चंद दिन की ही दूरी ने उन्हें बेनकाब कर दिया था। इश्क की जगह बेजारी ने ले ली थी। मैं इतने दिन से रूठी बैठी थी, मगर मेरे दिल में बाल बराबर भी उनके लिए मैल नहीं आया था। आज भी मैं पहले की तरह उस बेवफा को बेपनाह चाहती थी। मैं मुसलसल नंबर ट्राई करने लगी और वो मुसलसल कॉल डिस्कनेक्ट करने लगे। वो रोज़ाना कई बार मुझसे बात करने की कोशिश करते थे, मगर मैं ही उनका फ़ोन नहीं सुनती थी। मगर अब वो बात करने से इनकारी थे। मुझ पर तो जुनून किसी कैफियत तारी हो गई। शाहिद की बेरुखी मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। शायद वो मेरे बगैर जी सकते थे, मगर मुझ में उन्हें खोने का हौसला बिल्कुल नहीं था। साफ लग रहा था कि उस हराफा आसिफा ने शाहिद के दिल में घर कर लिया है। इसीलिए तो वो अब मेरे साथ बात भी नहीं करना चाहते। मेरे अंदर नफरत के तूफान ने तबाही मचा दी, जो सामने आने वाली हर चीज़ को फना कर देने के दर पे था। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं मर जाऊंगी या उस हराफा की जान ले लूंगी, मगर वो जो चाहती है वैसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। कभी नहीं होने दूंगी, बिल्कुल नहीं होने दूंगी। ये गर्दान मेरे अंदर ऐसे होने लगी जैसे किसी मदरसे का बच्चा बार बार सबक को दोहरा रहा हो। इसी शशोपंज में मैंने आसफा के नंबर पर कॉल कर दी। दूसरी ही बेल पर कॉल रिसीव कर ली गई। उसकी आवाज़ मतरन्नुम और लहजा सुलझा हुआ था। अगर शाहिद की तबीयत ख़राब होने से तुम इतनी बेचैन हो ना और नींद नहीं आ रही, तो चली जाओ पास उसके। एक बेड पर दोनों को बहुत पुरसुकून नींद आएगी। हरामजादी, तुम्हें जुर्रत कैसे हुई शाहिद को अपने जाल में फांसने की? मैं सुबह ही दफ्तर आती हूँ और सबके सामने तुम्हारे काले करतूत बताऊंगी। इसके बाद तुम्हारे घर जाऊंगी और तुम्हारे माँ बाप से सिफारिश करूंगी कि इससे पहले तुम उनका मुंह काला करो, वो तुम्हें ब्याह दें। मैंने एक ही सांस में सारा गुबार निकालने की कोशिश की। लगता है आप मिसेस शाहिद हैं। देखें भाभी, हम एक इदारे में इकट्ठे काम करते हैं। एक दूसरे की बीमारी में हाल अहवाल पूछ लेते हैं, इसमें बुराई ही क्या है? वैसे वो बता रहे थे कि आप उन्हें छोड़कर जा चुकी हैं। अगर ये सच है तो फिर आपको हमारी दोस्ती से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ना। वो मेरे दोस्त हैं और इस मुश्किल और कठिन वक्त में उनका साथ मैं तो नहीं छोड़ सकती ना। आपसे जो बन पड़े भाभी आप कर सकती हैं। दूसरी तरफ से मेरी गालियों को नज़रअंदाज करके तहम्मुल से जवाब दिया गया। मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ जो तुम मुझे इस तरह बहला लोगी। ये आधी रात को जो हाल अहवाल पूछकर ठरक का जो खत उठा रही हो ना, इसके बारे में अच्छी तरह समझती हूँ। अब अगर तुमने उन्हें मैसेज या कॉल करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यकीन मानो, मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी। मैंने दांत किचकिचाते हुए सर्द लहजे में धमकी दी और उसकी बात सुने बगैर ही कॉल काट दी। मामला मेरी सोच से कहीं गंभीर था। आसफा ने साफ कह दिया था कि मुझसे जो हो सकता है कर लूं, यानी वो बाज आने वाली नहीं है। मेरी अलहदा घर लेने की बिला वजह की जिद ने मुझे किस इम्तिहान से दो चार कर दिया था। अपने घर की ख्वाहिश में घर वाले से ही हाथ धो बैठी थी। जहरीले सवालों के सपोलिए मेरे दिमाग को डसने लगे। जब कोई फौजी अपना मोर्चा ही छोड़ दे तो लड़ेगा क्या खाक? कहीं मैंने घर से निकलकर गलती तो नहीं कर दी? अलहदा घर का मुतालबा तो मैं वहीं रहकर भी कर सकती थी। ना मैं घर से निकलती और ना बात घर उजड़ने तक पहुंचती। क्या शाहिद मुझे फारिग करने का बहाना ढूंढ रहा है? अगर मजाक मजाक में मैं मैसेज ट्रैकर ऑन ना करती तो मुझे तो आसफा और उसके चक्कर का इल्म ही ना होता। और मैं इस कंडीशन में शाहिद को धमकाने के लिए सिर्फ खुला की धमकी अगर दे देती
تو انہوں نے تو مجھے فارغ کرنے میں 1 منٹ کی بھی دیر نہیں کرنی تھی۔ پچھلے 1-2 دن سے میں انہیں خلا دینے کی دھمکی کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ میرے خیال میں یہ آخری حربہ تھا جس سے شاہد کو راضی کیا جا سکتا تھا۔ وہ تو شکر ہے اللہ کا میں نے ایسی غلطی نہیں کرتی، ورنہ انجام تو پہلے سے ہی سامنے تھا اور اپنے پیروں پر میں اس طرح خود کلہاڑی مار بیٹھتی۔ باقی رات میں نے سوچتے اور کسی خوفناک انجام سے ہولتے ہوئے گزار دی۔ صبح جب بھائی دفتر جانے لگے تو میں بھی اپنا بیگ لیے ان کے پاس پہنچ گئی۔ فوجی نے اپنے مورچے میں بیٹھ کر جنگ لڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بھائی وہ دفتر جاتے ہوئے مجھے بھی ڈراپ کرتے جائیں، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ تم جا رہی ہو؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اتنی ضد کی ہے تو تھوڑا انتظار تو کرو۔ میں نے بھی شاہد سے بات کی ہے کہ جب تک وہ علیحدہ گھر کا بندوبست نہیں کرتا تم نہیں جاؤ گی ہمارے گھر سے۔ بھائی نے حیرانی سے مجھے بتایا۔ میں اب انہیں کیا بتاتی کہ دیر کرنا میرے لیے مہلک ہو سکتا ہے۔ بھائی مجھے سمجھ آ گئی ہے، انکل آنٹی بزرگ ہے نا، انہیں اس وقت میری بہت ضرورت ہے، وقت آنے پر سب مینج ہو جائے گا۔ ارے عجیب لڑکی ہو، جب میں یہی بات تمہیں سمجھا رہا تھا تب تو تم مانی نہیں۔ اب کم از کم اتنا انتظار تو کرو کہ شاہد تمہیں خود لینے آئے، تب جانا، اس طرح خود جانے سے تو ہماری سب کی ہوگی۔ بھائی نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس دوران امی ابو بھی ہماری طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ ابو اپنے گھر جانے میں کیسی سب کی، پلیز مجھے جانے دیں، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ میں نے ایک بار پھر ابو کے سامنے التجا کی تو ابو کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ بھائی بھی کچھ نرم پڑ گئے۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں خود چلتا ہوں تمہارے ساتھ، ابو نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں ابو، آپ تکلیف مت کریں، بھائی مجھے ڈراپ کر دیں گے۔ میں نے بھائی کے پیچھے بائک پر سوار ہوتے ہوئے کہا تو امی ابو مجھے دعاؤں سے نوازنے لگے، جبکہ بھابھی سلیمہ کے چہرے پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ بھائی راستے میں مجھے صبر و تحمل کا ہی درس دیتے آئے۔ انہوں نے بائک گیٹ کے سامنے لے جا کر روکی۔ وہ میرے ساتھ اندر آنا چاہتے تھے مگر میں نے ہی منع کر دیا۔ معلوم نہیں اندر میرے ساتھ کیا سلوک کیا جانا تھا، میں اپنے بھائی کو شرمندہ نہیں کروانا چاہتی تھی۔ جو بھی صورتحال پیش آتی اسے میں خود جھیلتی کیونکہ ذمہ دار بھی میں خود ہی تھی۔ بھائی کو میں نے روانہ کیا، اس کے بعد چند گہرے سانس لے کر خود کو کسی بھی صورتحال کو فیس کرنے کے لیے تیار کیا اور بیل بجا دی۔ اس وقت میں خود کو ایک ایسا مجرم محسوس کر رہی تھی جس کو جرم ثابت ہونے کے بعد سزا سنائی جانے والی ہو۔ تھوڑی دیر بعد گیٹ کھلا اور شاہد کا چہرہ نظر آیا۔ وہ ڈریس پینٹ کے ساتھ سفید شرٹ میں کسی فلمی ہیرو جیسے لگ رہے تھے۔ انہوں نے سانسوں میں رچ جانے والی اپنی پسندیدہ پرفیوم لگائی ہوئی تھی۔ یہ خوشبو وہ بہت خاص موقعوں پر ہی استعمال کرتے تھے۔ آج انہوں نے آصفہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی کھیر جو کھانی تھی اسی لیے لگائی ہوگی۔ میرے اندر سے ہوک اٹھی۔ جی محترمہ، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ شاہد کا پوچھا گیا سوال کسی ایٹمی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ مجھے تو اپنے کانوں پر اعتبار ہی نہیں آیا۔ دل چاہا کہ مزید کچھ کہے سنے بغیر واپس پلٹ جاؤں، مگر جاؤں گی تو کہاں؟ اب مجھ میں امی ابو کا سامنا کرنے کی تو ہرگز ہمت نہیں تھی۔ کیا کسی تیز رفتار گاڑی کے سامنے جا کر کود جاؤں؟ شاہد کے چہرے پر سرد مہری کی دیوار بہت اونچی نظر آ رہی تھی جسے پھلانگنا مجھے ناممکن نظر آنے لگا۔ تو کیا اب موت ہی واحد آپشن بچا تھا؟ اب اس کے علاوہ تو کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ ارے بیٹی، باہر کیوں کھڑی ہو؟ اور مسٹنڈے، تم کیوں راستہ روک کے کھڑے ہو میری بہو کا؟ شاہد کے پیچھے سے امی نمودار ہوئیں اور شاہد کو ایک طرف کرتے ہوئے مجھے گلے سے لگا لیا۔ کتنے دن سے اس بدماش کو کہہ رہی تھی کہ بہو کو لے کر آئے، وہاں ایسا کیا کام نکل آیا تھا بیٹی کہ اتنے دن لگ گئے تمہیں؟ دیکھو تو کتنی کمزور ہو گئی ہو، اور تم اکیلی کیوں آئی ہو؟ زمانہ کتنا خراب ہے، اسے فون کر دیتی نا، یہ جا کر تمہیں لے آتا۔ امی نے تو ایک ہی سانس میں کتنے سوال پوچھ لیے۔ مجھے ایسے لگا کہ شاید میری ساس کو تو کسی بات کا علم ہی نہیں ہے۔ ویسے بھی جب میں شاہد سے جھگڑ کر گئی تھی نا، تب تو وہ گھر پر تھی ہی نہیں۔ امی میں اکیلی نہیں آئی، بھائی چھوڑ کے گئے ہیں، انہیں دفتر میں کچھ ضروری کام تھا نا، اس لیے رکے نہیں۔ ٹھیک ہے بیٹی، تم جلدی سے فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے ناشتہ بناتی ہوں، ساس نے لاڈ بھرے لہجے میں کہا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ میں تو الجھ کر رہ گئی۔
شاہد کا رویہ انتہائی سرد تھا، جبکہ ساس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ انہیں تو کسی بات کا علم ہی نہ ہو۔ تو کیا یہ موصوف کسی کو بتائے بغیر ہی دوسری شادی کی تیاری کر رہے ہیں؟ میں سوچتی ہوئی سست قدموں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ شاہد مجھ سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکے تھے۔ رات آپ میرا فون کیوں نہیں ریسیو کر رہے تھے؟ میں نے بات شروع کرنے کے لیے تمہید باندھی۔ اور میں پچھلے کئی ہفتوں سے جو کالیں کر رہا تھا وہ تم کیوں نہیں ریسیو کر رہی تھی؟ اس کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ ان کے جواب نے مجھے لاجواب کر دیا۔ نیا سوٹ اور یہ خاص پرفیوم، لگتا ہے اس آصفہ کے ہاتھ کی کھیر کھانے کے لیے کچھ زیادہ ہی اتاولے ہوئے جا رہے ہیں۔ میں نے آنسوؤں سے دھندلی ہو چکی آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے بغیر لگی لپٹی کے سیدھا مدعے پر آ گئی۔ میرا لہجہ دم توڑتے اس مریض جیسا تھا جس کا ابھی ابھی دم نکلنے والا ہو۔ میری بات سن کر شاہد کے کہکے سے کمرہ گونج اٹھا۔ میں حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا یہ شخص اتنا ظالم ہو سکتا ہے کہ میری برسوں کی محبت کو ٹھکرا کر یوں مجھ پر ہنسنے لگا؟ ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر اپنے قریب بٹھاتے ہوئے کہا۔ میں بغیر کسی مزاحمت کے بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ دیکھو آزیہ، تم میرے لیے اس دنیا کی سب سے خاص ہستی ہو۔ تمہارے بغیر میرا سانس گھٹنے لگتا ہے۔ میں تمہارے ساتھ کبھی دغا نہیں کر سکتا، مگر یہ بھی سچ ہے کہ تمہاری محبت میں امی ابو کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ میرے قبلہ و کعبہ جیسے ہیں، جن کو دیکھنا میری عبادت ہے، اور ان سے ہی میری پہچان ہے نا۔ اب نہ تو میں ان سے پیٹھ پھیر سکتا ہوں اور نہ تمہارے بغیر جینے کا تصور کر سکتا ہوں۔ اب تم ہی بتاؤ، اگر تم ضد نہیں چھوڑو گی تو پھر کسی انہونی کا ذمہ دار کون ہوگا؟ انہوں نے میری ناک کو چھوتے ہوئے کہا۔ یہ شاہد کے انتہائی رومانٹک ہونے کا انداز تھا۔ جھوٹ بولنے میں تو آپ نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ سیدھی طرح یہ کہیں نا کہ مجھ سے دل بھر گیا ہے آپ کا، اسی لیے اس حرافہ آصفہ سے آدھی آدھی رات کو حال احوال پوچھے جاتے ہیں۔ اب کہہ دیں کہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ میں نے ان کے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے کہا، واقعی وہ سب جھوٹ ہے۔ اب اطمینان سے میری بات سنو، پھر ہی تمہیں حقیقت کا علم ہوگا۔ تمہارے جانے کے بعد ایک دن اتفاقاً میں نے اپنے سیل فون میں میسج ٹریکنگ سسٹم آن دیکھا، تو اس میں نے دیکھا تمہارا نمبر ایڈجسٹ تھا۔ میں سمجھ گیا کہ تم میری مخبری کرنا چاہتی ہو۔ اسی دوران تمہیں واپس گھر بلوانے کے لیے میرے ذہن میں ایک پلان آیا۔ میں نے ایک دوسرے نمبر سے آصفہ بن کر خود کو میسج کیا، جو تمہیں بھی موصول ہوا، اور نتیجہ میری توقع کے عین مطابق نکلا۔ مجھے یقین تھا تم کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی ہمارا گھر برباد کرنے کی کوشش کرے۔ شاہد نے تفصیل بتائی۔ مگر میں نے خود آصفہ سے بات کی تھی۔ اس نے مجھے چیلنج کیا ہے کہ میں جو چاہوں کر لوں، وہ آپ سے دوستی ختم نہیں کرے گی۔ اس جھوٹ کے بارے میں کیا جواب کھڑ رکھا ہے آپ نے؟ انہوں نے کوئی جواب دینے کی بجائے تپائی پر پڑے ہوئے سیل فون کو اٹھا کر میرے نمبر پر کال کی تو میرے پرس میں موجود فون کی بیل بجنے لگی۔ فون ریسیو کرو، شاہد نے مجھے ریسیو کرنے کا کہا۔ یہ کوئی نیا نمبر تھا جس کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا۔ میں نے کال اٹینڈ کر کے فون کان سے لگا لیا۔ ہیلو آزیہ، کیسی ہو؟ شاہد کو جلدی بھیجو، کھیر تیار ہے۔ شاہد نے یہ جملہ میرے سامنے کہا تھا، مگر فون کے ایئر پیس سے ہو بہو آصفہ کی آواز برآمد ہوئی تو میں حیرت سے گنگ ہو گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کچھ دیر بعد میرے منہ سے الفاظ ٹکڑوں کی صورت میں نکلے۔ تمہیں میسج ٹریکنگ کا تو علم ہے، تو پھر اس وائس چینجر کے بارے میں کیوں نہیں جانتی؟ یہ ایک جدید وائس چینجر ہے۔ اس سے بچے، بوڑھے، جوان، خاتون غرض کی ہر قسم کی آواز نکالی جا سکتی ہے۔ تو بتاؤ، تمہیں واپس گھر بلانے کا میرا پلان 2 کیسا رہا؟ شاہد نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ اور یہ خاص موقعوں پر جو پرفیوم لگاتے ہیں، یہ آج کیوں لگایا ہے؟ میں نے ایک بار پھر مشکوک لہجے میں پوچھا۔ اس دوران میں غیر محسوس طریقے سے گہرا سانس لے کر دل ہی دل میں خوفناک طوفان کے ٹل جانے پر بار بار اللہ کا شکر بھی ادا کر رہی تھی۔ اگر یہ طوفان سچ میں برپا ہو جاتا تو شاہد کو ہار کر میں تو نہ زندوں میں رہتی نہ مردوں میں۔ خاص نہیں بلکہ بہت خاص کہو، مجھے 100% یقین تھا کہ آج تم ہر حال میں گھر آ جاؤ گی۔ ویسے بھی تمہارا اصل سوال تو یہ بنتا تھا کہ میں آج
ڈیوٹی پر کیوں نہیں گیا؟ اسی لیے نہیں گیا کہ تمہارا استقبال جو کرنا تھا۔ شاہد کے لہجے میں دنیا جہاں کا پیار سمٹ آیا تھا۔ میری ضد اور ہٹ دھرمی کے باوجود شاہد کے رویے میں ذرا برابر بھی بدلاؤ نہیں آیا تھا۔ بالکل پہلے جیسا نرم اور مخلص لہجہ تھا۔ میرے پلان کے مقابلے میں ان کا منصوبہ زیادہ جاندار تھا، جبھی تو میں کچے دھاگے سے بندھی چلی آئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنا چہرہ شاہد کے سینے میں چھپا لیا، جہاں سوندھی سوندھی خوشبو مجھے ویلکم کر رہی تھی۔